اور اللہ تعالیٰ نے وہ کامل شریعت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل سے ہمیں عطا کی، جس پہ چل کر ہم قیامت کی صبح تک رشد و ہدایت کے کامل ترین اسباب حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا تعلق ایک معاشرتی رویے کے ساتھ ہے۔ عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ یہ بات انفرادی طور پر بھی اٹھائی جاتی ہے اور اجتماعی معمولات میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اور آج جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ کیا جاتا ہے اس میں ایسے ہی سوالات اٹھا کر اسلامی ریاست کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم کسی بھی مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلموں کے حقوق پر بات کریں گے۔ عالم اسلام کس طرح غیر مسلموں کے ساتھ برتاؤ کا حکم دیتا ہے اور کون کون سی لمیٹیشن اسلام نے ہمیں بتائی ہیں۔ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز میں، حقوق اور فرائض میں، دونوں طرف سے اسلام نے ہمیں کیا خوبصورت تصور دیا ہے۔ آج کی اس گفتگو کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین ہو جائے، اسلام کا ہمیشہ تصور دو طرح سے ہے، حقوق اور فرائض۔ اگر غیر مسلم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ان پر فرائض کے طور پر لازم بھی ہیں۔ معاشرہ ہمیشہ رائٹس اینڈ رسپانسبلٹی سے چلتا ہے، حقوق اور فرائض سے چلتا ہے۔ ہمارا ایک رویہ یہ بن چکا ہے، ہم اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتے ہیں لیکن اپنے فرائض کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اسلامی ریاست میں جب ہم رہیں گے تو کچھ چیزیں ہم پر بھی لازم ہیں، ہم ان فرائض کو، ان چیزوں کو اپنے اوپر لازم سمجھیں۔ تو جب ہم ریاست کے فرائض پورے کریں گے تو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ اپنے حقوق پورے کرے، اور معاشرہ ہمیشہ حقوق و فرائض سے چلتا ہے۔ اور اگر یک طرفہ رویہ پایا جائے کہ فرائض کی تکمیل نہ ہو اور حقوق کا مطالبہ کیا جائے، ایسے معاشرے نہیں چلتے۔ اوورآل ہمارا رویہ ایسا پایا ہے۔ اسلامی ریاست مسلمانوں کے ساتھ جہاں ایک اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیتی ہے، وہاں غیر مسلم رعایا کو بھی باعزت زندگی گزارنے کے حقوق دیتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کی عزت، جان، مال، ان کے تشخص کی، ان کی آئیڈینٹی کی مکمل حفاظت کی گئی، اور اسی وجہ سے کسی بھی طور پر اسلامی ریاست کے اندر بسنے والے غیر مسلموں کے ساتھ ناروا سلوک کی اجازت نہیں ہے۔ اب آج کی اس گفتگو کو سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے سمجھنا یہ ہوگا کہ غیر مسلم کتنی طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ پھر آپ کو یہ حقوق کا سمجھ آئے گا۔ غیر مسلموں میں سے ایک مستامن ہوتا ہے۔ مستامن اسے کہتے ہیں جو ویزا اپلائی کر کے ہمارے ملک میں آتا ہے، سیر سپاٹے کے لیے، وزٹ کے لیے، معلوماتی ٹور کے لیے، یا اس ملک میں کاروبار کے لیے، یا کوئی گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، آپ اس کو تکمیل کر دیں، وہ اورنج ٹرین ہے، وہ کوئی بھی چیز ہے، غیر مسلم ادھر آتا ہے تو وہ مستامن ہے، اس کو گورنمنٹ اجازت دیتی ہے، وہ ویزا اپلائی کرتا ہے، اس کے ویزے کے اپلائی پر اس کو باقاعدہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں جی مستامن۔
وہ جو غیر مسلم جب مسلم ریاست میں آئے گا، اسلامی ملک میں آئے گا، اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس ملک کے جو قوانین ہیں، جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرے۔ البتہ جو اس کے مذہب کے اندر چیزیں اس کے لیے درست ہیں، وہ اپنی لیمیٹیشن میں رہ کے اس کی تکمیل کرے۔ جیسے غیر مسلم شراب اگر پیتا ہے تو وہ اپنے حد تک رہے، یا وہ خنزیر کو پالتا ہے تو اپنے حد تک رہے، وہ اس کو اپنی باؤنڈری لائن تک رکھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ مستامن جو ہوتا ہے، اس کو جس وقت وہ کسی بھی اسلامی ریاست میں آئے گا، اس نے ویزا اپلائی کیا ہے، تو وہ وہاں کے پھر جو قوانین ہیں ان کے اصول کی پابندی کرے گا۔ اسے کہتے ہیں جی مستامن۔ یہ پہلا غیر مسلم ہوتا ہے۔ دوسرا غیر مسلم جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ذمی۔ جو ذمی ہوتے ہیں اصل میں وہ کسی بھی مسلم ریاست کے رہائشی ہوتے ہیں، ریزیڈنٹل ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں بسنے والا عیسائی، ہمارے ملک میں بسنے والا ہندو، ہمارے ملک میں بسنے والا سکھ، ہمارے ملک میں بسنے والا پارسی۔ یہی چار مذہب زیادہ ہمارے ملک میں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور اسی طرح یہ جو غیر مسلم ہمارے ہاں سکھ وغیرہ رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ چونکہ ان کو آئی ڈی کارڈ دیا گیا ہے، یہ یہاں پیدا ہوئے، ان کی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، یوحنا آباد عیسائیوں کی بستی، اس طرح یہ اس ملک میں رہتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے، مائنورٹیز۔ ذمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اس ملک میں رہنے کا ٹیکس پے کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں جزیہ۔ یہ جزیہ پے کرتے ہیں اور ہم ان کے حقوق کے ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں تقریباً 3% غیر مسلم ہے، باقی 97%، 97% مسلمان ہی ہیں، صرف 3% ہے۔ ان میں عیسائی کمیونٹی بھی ہے، ہندو اور سکھ اور پارسی بھی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ یہ ذمی ہے اور ان کے بارے میں کسی بھی طرح آپ نے ان کے حقوق کے اندر دستبرداری کسی نہ نہیں کرنی۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر کسی غیر مسلم ذمی پر کوئی ظلم کرے گا، یا اس کا حق غصب کرے گا، یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالے گا، یا اس کی کوئی چیز جبرن لے گا، تو میں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کی طرف سے وکیل بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس غیر مسلم کا وکیل بن کے اللہ کی بارگاہ میں آؤں گا اس مسلمان کے خلاف۔ اندازہ لگائیے، جو لوگ کہتے ہیں جی غیر مسلموں کو ہم حقوق نہیں دیتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرما رہے ہیں یہ جو ذمی ہوتے ہیں، اس ملک کے رہنے والے باسی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ دو قسمیں ہوگی جی، مستامن، ذمی۔ تیسری قسم ہوتی ہے حربی۔ حربی اس غیر مسلم کو کہتے ہیں جو ہمارے ملک میں ہم سے لڑنے یا جنگ کرنے کے لیے آئے۔ اب مستامن کے بھی حقوق ہیں اور ان پر کچھ فرائض ہیں، ذمی کے بھی حقوق ہیں اور فرائض۔ حربی جو غیر مسلم ہے اس کے حقوق نہیں ہوتے۔ مثلا اگر کوئی ہم پر حملہ کر دے، جیسے بھارت نے 1965 پہ ہم پہ حملہ کر دیا، ان کی فوج پاکستان میں داخل ہو گئی، اب ہم ان کو حقوق نہیں ادا کریں گے، جی آؤ جی ہم آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، اب وہ تو ہم پہ مارنے کے لیے ہمیں آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حربی کافر، حربی غیر مسلم۔ حربی کے حقوق نہیں ہوتے چونکہ وہ تو خود ہماری باؤنڈری لائن میں داخل ہو کر ہمیں مارنے کے لیے آیا ہے، تو ہم اپنا ڈیفنس اور اپنا دفاع کریں گے اور پھر اس کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 3 طرح کے غیر مسلم ہوتے ہیں، جن میں مستامن ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور جو ذمی ہوتے ہیں ان کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں چونکہ زیادہ واسطہ ہمیں پڑتا ہے ذمیوں سے، ہمارے بازار میں سکھ کمیونٹی نے دکانیں کھول رکھی ہیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کریمی صاحب، ہم نے کہا ہم اس پہ ایک ٹاپک رکھیں گے پورا، ہم بتائیں گے کہ ہمارے جو اوپر ان کے لیے حقوق لازم ہوتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں۔
تاکہ ہم تمام لمیٹیشن کو مد نظر رکھیں اور اسلام کے خوبصورت نظام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اب سب سے پہلے اگر غیر مسلموں کے حقوق کی بات کریں تو ان کے جان کا تحفظ یہ ہم پر لازم ہوتا ہے۔ دا رائٹ آف لائف، انہوں نے زندہ رہنا ہے، ان کے زندہ رہنے کے لیے یعنی یہ نہیں جائز کسی بھی طرح کہ کسی غیر مسلم کو قتل کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من قتل معاہدن، جس نے کسی ذمی کو یعنی کسی معاہد کو قتل کیا، لم یری رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عَامًا، جنت کی خوشبو تو 40 سال کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے۔ 40 سال کی مسافت کے پیچھے ہوں گے تو ہمیں جنت کی مہک آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن فرمایا جو کسی ذمی کو قتل کرے گا وہ اس کی مہک بھی نہیں پا سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ غیر مسلم اگر ہمارے معاملے میں دست درازی کرے، وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے، تو پھر غیر مسلم کے معاملات کے اس وجہ سے پھر اس کے اوپر قوانین جاری ہوں گے، اور غیر مسلم کے قتل کا قصاص اور دیت بھی مسلمانوں کی جان کی طرح ہوتی ہے۔ اس لیے کسی بھی طور پر کسی غیر مسلم کی جان کے درپے ہونے کی اجازت نہیں، اسلام نے ان کے جان کا تحفظ خود فراہم کیا ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، اس لیے ہمیں ایکسٹریمزم کی طرف نہیں آنا چاہیے، انتہا پسندی کی طرف نہیں آنا چاہیے کہ بے جا جس طرح لوگ مذہبی کارڈ یوز کرتے ہیں اور جذبات کو پرووک کر کے اس طرح کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ایک یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نمبر 2، غیر مسلم کے مال کا تحفظ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلام نے ان کو کچھ حقوق جو دیے، اس میں دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ ویلتھ، کہ ہم ان کی دولت، ان کی ویلتھ کی حفاظت کریں۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی دکان پہ گھس کے جی وہ غیر مسلم ہے اس کا مال لوٹ لو، کسی صورت پر بھی یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر مسلم کی فصل کے نقصان پر اسے بیت المال سے زر تلافی با معاوضہ ادا فرمایا، با معاوضہ۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ کسی کے مال کو آپ ضائع نہیں کر سکتے۔ یہی تو خوبصورتی ہے۔ جب میں پچھلے دنوں سندھ میں گیا تو میں وہاں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہاں چونکہ اکثریت ہندو اور سکھوں کی ہے، وہاں جو کھجوروں کا سب سے بڑا تاجر تھا وہ ایک ہندو ہے۔ ہمارے ملک میں رہتے ہیں، دولت کما رہے ہیں، اسلام ان کو قطعاً منع نہیں کرتا، اسلام نے ان کو حق دیا ہے۔ پھر نمبر 3، اسلام یہ کہتا ہے کہ پروٹیکشن آف ریسپیکٹ اینڈ آنر، ان کی عزت اور ان کی آبرو کا تحفظ یہ بھی مسلمانوں پر لازم ہے۔ یعنی یہ اجازت نہیں ہے کہ کسی کی عزت پہ حملہ کر دیا جائے۔ لہذا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گورنر مقرر کرتے، چونکہ فاروق اعظم کا دور جو تھا 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، 22 لاکھ مربع میل میں ایسے علاقے بھی فاروق اعظم نے فتح کیے جہاں ایک بھی مسلمان ہی، سارے عیسائی ہیں، لیکن حکومت کس کی ہے؟ اسلام کی۔ پرچم کس کا لے رہا ہے؟ اسلام کا۔ تو آپ جب ان گورنروں کو، عاملین کو لکھ کر ہدایات بھیجتے، اس میں ایک ہدایت یہ تھی کہ مسلمانوں کو ذمیوں پر ظلم کرنے سے روکو، ان کو نقصان نہ پہنچاؤ اور نہ ہی ان کی عزت پہ حملہ کرو۔ یہ آپ باقاعدہ لکھ کے گورنروں کو بھیجتے، فرمایا ان کی عزتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی اسی طرح کسی غیر مسلم کی بے عزتی کرنا، مارنا پیٹنا، گالی دینا، کسی طریقے سے توہین کرنا مجرم ہے۔ قطعاً اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی غیر مسلم کی سیلف ریسپیکٹ پر حملہ کر دیں، اس کی عزت پہ حملہ کریں، قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں عموماً جو غیر مسلم کوڑا وغیرہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے ان کا کام اگرچہ اس حوالے سے ہے، لیکن ہمیں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اکثر لوگ ان کے لیے جملے کس دیتے ہیں، ایسی بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کرٹیسائز آپ کرنا مقصود، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اتنا اچھا حسن سلوک ان کے آگے رکھیں کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ یہ تو آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ان کے سامنے اپنے حسن سلوک کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد
اسلام غیر مسلموں کو عدل و انصاف کا حق دیتا ہے، دا رائٹ آف جسٹس۔ اسلام کہتا ہے کہ ریاست میں عدل و انصاف کے پیرامیٹر برابر ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 8، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی قرآن میں آ گیا کہ عدل و انصاف نہیں چھوڑنا، اس میں سب کے لیے برابر کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مسلمان اور ایک یہودی آپس میں آگے لڑتے ہوئے، یہودی کی زمین پہلے تھی، مسلمان کی بعد میں۔ مسلمان کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں نے پہلے پانی لگانا ہے۔ بھئی جب پانی کھیت میں لگتا ہے تو جس کی پیلی پہلے ہے، جس کا کھیت پہلے ہے، تو پہلے پانی وہ لگائے، وہ بند کر دے گا پھر آگے جائے۔ تو مسلمان کہتا ہے نہیں تو بند کر، میں پہلے لگانا ہے۔ اب یہ مسلمان کا رائٹ نہیں تھا، اس نے بے جا اس کے ساتھ پھٹا ڈالا ہوا تھا میں مسلمان ہوں۔ یہ فیصلہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آپ نے دونوں کی بات سنی، فرمایا یہودی حق پہ ہے، اس کا کھیت پہلے ہے، یہ پہلے پانی لگائے، یہ بند کر دے پھر تو لگا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا، یہ نہیں کہا کہ چلو یہ مسلمان ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ اسلام یہی تو چاہتا ہے کہ عدل و انصاف کے پیرامیٹر میں مسلم غیر مسلم کے لیے ایک طرح کا انصاف مہیا کیا جائے۔ اور پھر اسلام کہتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، یعنی ایکسیلنٹ بیہیویئر، اتنا اچھا بیہیویئر رکھیں ان کے ساتھ کہ وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگرچہ مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ کافر اور مشرک ہرگز مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے درپے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ اتنے سلوک سے پیش آؤ۔ جب آپ ان کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی آپ کی عزت اپنے دل میں نہیں رکھیں گے۔ آپ ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، وہ آپ کی محبت اور عظمت اپنے دل میں رکھنا شروع ہو جائیں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا ہمسایہ غیر مسلم یہودی تھا، وہ کیا کرتا، کوڑا روز صفائی کر کے آپ کے گھر میں سین میں، روز، کبھی بھی آپ نے اس کو گلا تک نہیں کیا، چلتا رہا۔ کچھ دنوں سے کوڑا نہیں آیا، آپ بڑے حیران ہوئے، پوچھا محلے داروں سے بھی وہ کدھر گئے، کوڑا پھینکنے والا کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا جی وہ پیسے دینے تھے اس نے ایک بندے کے، وہ پکڑ کے لے گئے ہیں پولیس، اس کو تھانے میں بند ہے۔ آپ فوراً گئے اور جا کے کہا بھی کتنے پیسے اس کے؟ کہا جی اتنے۔ آپ نے نکال کے کہا یہ لو، بلاؤ جس کے پیسے ہیں۔ وہ بندہ آ گیا، آپ نے سین کیے، پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے، فرمایا رہا کرو اس کو، اندر بند کیا ہے۔ اب جب اس کا تالا کھول کے کہا جل تو رہا ہے، اس نے کہا مجھے رہا کر دیا، کس وجہ سے؟ اس نے کہا تیرے پیسے دے دیے۔ کہا کس نے دیا؟ وہ جو بابا جی جا رہے ہیں۔ وہ پیچھے بھاگا، یہ کون ہے؟ جب قریب پہنچا تو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ وہ قدموں میں گر گیا، کہتا جی مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے گھر کوڑا پھینکتا رہا، آپ نے میرے سارے پیسے ادا کر دیے۔ فرمایا معافی کی کون سی بات ہے، آپ کوڑا پھینکتے تھے، ہم صفائی کر کے باہر رکھ دیتے تھے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایوں کے اس سے بھی زیادہ حقوق بیان فرمائے ہیں۔ بس اس پر اس کے دل میں ایسی بات لگی، قدموں میں گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، جیسے میں نے بتایا نا بھی انصاف میں عدل۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ جب آپ نے یہودی کے ہاتھ میں دیکھی، کہا میری ہے، کہا جی میری ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی، آپ امیر المومنین، آپ چھین سکتے تھے، لیکن عدالت میں گئے، آپ نے، چونکہ جو مدعی ہوتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، وہ گواہ پیش کرتا ہے، اور جو مد مقابل وہ قسم اٹھاتا ہے۔ آپ نے اپنی گواہی پر بیٹا پیش کیا تو قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی نہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی جانتے نہیں، وہ جانتے تھے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو ایک اصول دینا چاہتے تھے۔ وہ تو مولا المسلمین ہے، شیر خدا ہے، بیٹے کی گواہی نہیں قبول۔ اپنا غلام پیش کیا، کمبر، کہا جی اس کی، کہا جی غلام کی گواہی آقا کے حق میں نہیں ہے، کہا میرے یہی دو گواہ ہیں۔ کہا جی آپ گواہی سے عاجز آ گئے۔ مدعا علیہ سے کہا قسم اٹھاؤ، یہودی نے جھوٹی قسم اٹھا لی۔ فیصلہ ہو گیا شریعت کے مطابق، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر،
سرکار فرماتے ہیں جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے گا، جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے گا، فیصلہ قسم پہ ہو گیا، زرہ یہودی کو دے دی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا کٹہرے سے، زرہ حضرت مولا علی کے قدم میں اور پکارتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا جس دین میں حاکم وقت اور ایک عام شہری کے درمیان اتنا کڑا معیار ہے انصاف کا، اس روئے زمین پر سچا دین صرف اسلام ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ پھر اسلام ان کو علیحدہ تشخص کی حفاظت کی، تحفظ تشخص کی تمام چیزوں کے حقوق اور ان کی آبیاری کی پوری حفاظت کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ان کے رائٹ ٹو آئیڈینٹی پروٹیکشن ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی اپنے حفاظت کر سکتے ہیں اپنے تشخص کی، مذہب کی بنیاد پر ان کا تشخص جدا ہے، لہذا کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کے تشخص کو مسخ کرے، وہ اپنی زندگی گزارے۔ اور پھر اسلام نے ان کو ریلیجس فریڈم دیا۔ ریلیجس فریڈم کا مطلب کیا ہے کہ دین کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ 256 آیت میں ان کو عبادت گاہوں میں اپنا عبادت کرنے کا حق ہے، اسی طرح وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مسلمان سپہ سالار کا غیر مسلموں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ مسلمان سپہ سالار ہے، جھگڑا ہو گیا غیر مسلموں کے ساتھ۔ سپہ سالار نے کیا کیا، ان کے گرجا گھر کو جا کے گرا دیا۔ اس کی شکایت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پہنچی، فرمایا اے یہ کیا مسئلہ ہے، تمہارا جھگڑا ہوا، تم نے جا کے ان کا گرجا گرا دیا۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو اسی وقت معزول کر دیا، فرمایا چل تو فارغ ہے، اور بیت المال سے گرجا گھر کی تعمیر کروائی۔ اس سے پتہ چلا اسلام یہ چاہتا ہے کہ غیر مسلم اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہے۔ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ ذاتی لڑائی ہو جائے اور آپ اس کے بعد جا کے کسی کی عبادتگاہ کو گرا دیں۔ پھر اسلام ان کو اکنامیکل رائٹ دیتا ہے، معاشی حق، وہ ہمارے یہاں بازار میں دکان کر رہے ہیں، اسلام نہیں روکتا، ریاست میں رہتے ہیں۔ سیاسی حق دیتا ہے، پولیٹیکل رائٹس، ان کو سیٹیں ہوتی ہیں، کوٹا ہوتا ہے مائنارٹیز کا کہ وہ اس پر الیکشن لڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتظامی امور میں غیر مسلم اقلیتوں کے نمائندوں سے مشاورت کی ہدایت کی۔ پھر اسلام ان کو قانونی مساوات دیتا ہے، لیگل ایکویلٹی اسلام نے دی۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل نجران کے ساتھ معاہدہ کیا تو آپ نے اس معاہدہ میں لکھا، فرمایا ان میں سے کوئی اگر حق کے دعویٰ لے کر حاضر ہوگا تو اس کے ساتھ غیر جانبدارانہ انصاف کیا جائے گا۔ یہ اہل نجران کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تھا نا جس وقت وہ مباہلہ سے بھاگ گئے تھے۔ پھر اسلام ان کو پرسنل لاء دیتا ہے، شخصی قوانین۔ اسلام ان کے معاہدوں کی پابندی کا حکم دیتا ہے کہ جب ان کے ساتھ معاہدات ہوں تو پھر ان کے ساتھ اس کی پابندی بھی کی جائے۔ گرامی قدرات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی اشاعت کے لیے جب نرم انداز اپنایا تو یہ لوگ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے۔ طائف میں جب پتھر مارے گئے تو کہا گیا کہ آپ دعا کریں، ابھی ہاتھ اٹھائیں، ابھی ملیا میٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے آقا ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت دے، یہ قوم مجھے نہیں جانتی۔ یہ طائف کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صبر اور ایک دعا آج پورا بر صغیر کلمہ پڑھ رہا ہے۔ کیسے؟ اسی طائف کے قبیلے سے ایک نوجوان محمد بن قاسم اٹھا جس نے بر صغیر میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، اسی طائف قبیلے سے ایک دعا پورا بر صغیر مسلمان ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کہا گیا کہ قبیلہ دوس اسلام کی طرف نہیں آیا، سرکار نے ہاتھ اٹھایا، اللہم اہدی دوسا، یا اللہ دوس کو ہدایت دے، واتی بہم، ان کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوبصورت طریقہ کار تھا جس کی وجہ سے اسلام تیزی کے ساتھ پھیلا۔ اور آپ دیکھ لیجئے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرتے ہیں 8 ہجری کو 11,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ، 8 ہجری 9 10 صرف 2 سال
ہو یہ بھی سکتا تھا کہ مکہ فتح ہوا اور انتقام لیا جاتا، بدلے لیے جاتے، گردنیں کاٹی جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے سب کو معاف کیا۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ 8 ہجری کو 11,000 ہیں، 9 10 2 سال بعد 1,40,000 کے صحابہ کے ساتھ سرکار خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے تھے۔ یہ ہے فائدہ جو آج ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اسلام اخلاقیات سے پھیلتا ہے اور اس کے اندر اسلام نے خاص طور پر یہ حقوق دیے، اس لیے ہمارے جو معاشرے میں غیر مسلم ہیں ہم شرعی طور پر جو لمیٹیشن ہے ان کا خیال رکھیں گے، لیکن ان کو ان کے مذہبی، معاشی، معاشرتی، سیاسی معاملات میں اجازت دیں گے، حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوتے جائیں گے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے اور یہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوبصورت انداز میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے اندر ہمیں حکم ارشاد فرمایا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تعلیمات کو اپنائیں تاکہ دنیا میں بھی کامیابی ہو اور آخرت میں بھی۔ اچھا، اب ہمارا الحمدللہ یہ سلسلہ جو چل رہا ہے یہ انشاءاللہ ماہ رمضان